عمران خان کی حکومت شاید پاکستان پر کوئی 3 سال رہی ہوگی یا اس سے کچھ اوپر نیچے، اور اس دوران ٹی وی چینلز کی بڑی تعداد کا حال بہت برا تھا۔ ایک دو چینل جن سے عمران خان نے ذاتی لڑائی پال لی تھی ان کا معاملہ تو ظاہر ہے الگ تھا، لیکن ان کے علاوہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا، اخبارات کا اچھا نہیں تھا، بہت سے اخبارات بند ہو گئے، اور ٹی وی چینلز بھی رو رہے تھے کیونکہ ان کو سرکاری اشتہار اندھا دھند نہیں مل رہے تھے، اور وہ سب اب مالکان جو تھے وہ صحافیوں کو کہتے تھے کہ ہمارا کیا قصور، عمران خان کی حکومت ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، ہمیں اشتہار نہیں دے رہی، یہ نہیں دے رہی، وہ نہیں دے رہی۔ اب وہ جو سرکاری رشوت ملتی ہے اشتہاروں کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، آپ دیکھتے ہیں کہ مریم بی بی یا جو دیگر حکمران ہیں وہ جس طرح بریانی کے ڈبے پر اور ہر چیز پر اپنی تصویر چاہتے ہیں، بین ہی صبح دوپہر شام وہ اخباروں میں بھی بڑے بڑے اشتہارات دیتے ہیں۔ کبھی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر کوڑا اٹھانے والی گاڑی کا افتتاح کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ آج ہم بچوں کو اسکول میں دودھ پلانے جا رہے ہیں، اس کا اشتہار چھپوا دیتے ہیں، کبھی یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم بسوں کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی کام انہوں نے کرنا ہو وہ اس کا پہلے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپواتے ہیں، ٹیلی ویژن پر اشتہار لگواتے ہیں، ٹک ٹاکس وغیرہ اس کے علاوہ ہے، تو وہ اشتہاروں میں زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے وہ ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی ان سے خوش رہتے تھے کیونکہ سرکاری اشتہار اندھے ہوتے ہیں، ان کے پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سرکار چندوں شندوں سے نوازتی رہتی ہے مختلف پریس ایسوسی ایشنز کو وغیرہ وغیرہ کو، مختلف بار کونسلز کو، جس سے وہ خوش رہتے ہیں، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کرے یا وہ پیکا ایکٹ نافذ کرے، جو متاثرہ فریق ہیں یعنی وکلا یا عدالتیں یا صحافی وہ بولتے نہیں، کوئی پیکا ایکٹ سے ڈر جاتا ہے، کوئی 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سرکار اوبلائج کرتی ہے، کچھ وکیلوں کو ججوں کی نوکری دے کر، کچھ صحافیوں کو نوکریاں دے کر، یا کوئی اور پیسے شیسے کسی بھی مد میں دے کر، یا سرکاری رشوت کے طور پر اندھا دھند اشتہارات دے کر، یوں سب خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ ونڈ کھاؤ اور کھنڈ کھاؤ کا اصول چلتا رہتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا آؤٹلیٹس اس وقت بے شمار خبریں پاکستان میں رپورٹ نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے کریں، کیونکہ انہیں بہت مار پڑتی ہے، اہل قوت طاقتور ہیں، یعنی یہ سوال ہی نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں، آپ آگے سے کیا کیوں کیسے نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ پالیسی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آئیں گے آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، آپ کا چینل بند کر دیں گے، لہٰذا مجبور ہیں ان کی بات مانیں گے تو ذرا اشتہار بھی ملتے رہیں گے، پیسے بھی مل جائیں گے، اور معاملہ بھی چلتا رہے گا، اور نہیں مانیں گے تو سب ٹھپ۔ اب سب ٹھپ کیسے کروا سکتا ہے کوئی بزنس مین؟ ظاہر ہے اس نے زندہ رہنا ہے، بزنس کرنا ہے، لہٰذا مجبوری ہے۔ چنانچہ وہ غلط کرتے ضرور ہیں لیکن اتنے بھی غلط نہیں ہیں۔ کوئٹہ میں 30 ستمبر کو دھماکہ ہوا، ایف سی ہیڈ کوارٹر کے باہر خودکش دھماکہ ہوا، اس میں بہت سی جانیں گئیں، اور ایک راہگیر باپ بیٹا جو کہ مزدور تھے، باپ کی عمر غالباً 80-85 سال کے قریب تھی، بیٹا کوئی 30-35 سال کا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا کسی دکان پر، وہ موٹر سائیکل پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے کہ اس وقت دھماکہ ہو گیا، اور وہ دونوں بھی شہید ہو گئے، اور ان کی لاشیں ہسپتال پہنچ گئیں، اور وہ لوگ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کدھر گئے۔ وہ جو نوجوان فوت ہوا اس کی 30-35 سال کا، اس کی بچی کی کوئی 1.5 مہینہ عمر تھی، اب خیر وہ اب فوت ہونا بہت بڑا صدمہ ہے۔ سارا دن وہ لوگ ڈھونڈتے رہے، شام کو وہ تو صبح گھر سے جا رہے تھے کہ ہم اپنے مزدوری کرنے پہنچیں گے، تو ظاہر ہے مزدوروں کے گھر والوں نے ان کو فون تو کر کے پوچھنا نہیں ہوتا کہ ہیلو آپ کیسے لگ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو مزدور لوگ تھے، ان کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ وہ بار بار فون کریں۔ تو جب شام ہو گئی، گھر آنے کا وقت ہو گیا، لیکن وہ نہ پہنچے، تو بھی انہوں نے کہا اچھا شاید انہیں اپنی کوئی دکان پر کسی جگہ دہاڑی کی جگہ پر کوئی کام ہوگا، لیکن وہ نہ آئے۔ رات جب کافی بیت گئی تو پھر انہوں نے تلاش شروع کی، ہسپتالوں میں گئے، اور انہیں سول ہاسپٹل کوئٹہ کے مردہ خانے میں لاش مل گئی۔ یہ اردو نیوز میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں شائع نہیں ہوئی۔ انہیں سول ہاسپٹل کے مردہ خانے میں دونوں باپ بیٹے کی لاشیں مل گئیں، جن کی حالت بہت بری تھی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، کسی کی بازو، کسی کی آنکھیں نکل چکی تھی، ظاہر ہے وہ دھماکے میں اس حال کو پہنچے تھے۔ اب آپ پہلے اپنے گھر والوں کی تلاش میں پریشان ہو، آپ کا رزق پہلے ہی کم ہو، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوا ہو کہ آپ اس برے دھماکے میں مارے گئے ہوں،
اور آپ کے گھر والوں کو اچانک جو آپ سے ملنے کے منتظر ہوں انہیں پتہ ہو کہ چلا ہو کہ آپ کی لاشوں کے بھی ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو وہ کس صدمے میں ہوں گے، کس کرب میں ہوں گے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت جب ان دونوں باپ بیٹا کے اس بیٹے کے باقی بھائیوں نے وہ لاشیں لے جانے کی کوشش کی ہاسپٹل سے، تو انہیں بتایا گیا کہ 35,000 روپیہ دو گے تو لاشیں لے جا سکتے ہو ورنہ چھٹی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ماہرنگ بلوچ نے ہاسپٹل کے مردہ خانے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کر لی تھیں، تو آج تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، نام نہاد وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ مردہ خانوں پر، ہسپتالوں پر دھاوا بولیں گے اور ہم آپ کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج تک وہ خاتون، وہ MBBS ڈاکٹر جیل میں قید ہے اس وجہ سے کہ اس نے بقول میر سرفراز بگٹی کے دھاوا بول دیا تھا ہاسپٹل کے مردہ خانے پر اپنے پیاروں کی لاشیں لینے کے لیے۔ اور اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان مزدوروں سے آپ نے کہا کہ 35,000 دو گے تو لاشیں جائیں گی ورنہ نہیں، لہٰذا انہوں نے چندے مانگے، قرض مانگے۔ اس حال میں وہ تو مزدور لوگ تھے نا، وہ طاقتور تو نہیں تھے، وہ بے بس تھے۔ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے 16,000 روپیہ جمع کیا اپنے محلے داروں سے، رشتہ داروں سے، جہاں سے بھی، اور پھر ان ہسپتال والوں کو کہا کہ مائی باپ یہ لے لیں اور ہمیں لاشیں دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی، اور انہوں نے کمال فیاضی سے کام لیتے ہوئے وہ لاشیں ان کے حوالے کر دی۔ اس طرح کی دردناک خبریں صبح دوپہر شام ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ ہمارا ملک دہشت گردی سے ادھر رہا ہے، لیکن چونکہ ٹرمپ کی اور جنرل عاصم منیر کے تعلقات ٹھیک ہیں، ٹرمپ کے اور شہباز شریف کے تعلقات ٹھیک ہیں، شہباز شریف اور زی جن پنگ کے تعلقات ٹھیک ہیں، شہباز شریف اور پیوٹن کے تعلقات ٹھیک ہیں، لہٰذا سب اوکے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مر گیا، کوئی بم دھماکہ ہو گیا، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اس کو لاشیں نہ دی گئیں، یہ کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی لا قانون کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے۔ بقول وزیر اعلیٰ بلوچستان کے آرڈر ہونا چاہیے، لا ہونا چاہیے، آرڈر ہونا چاہیے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ یعنی عوام کو صبح دوپہر شام پریڈ کرنی چاہیے، انہیں دائیں گھومنا چاہیے، بائیں گھومنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کی صف میں کھڑا ہوا کوئی ان کا باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی مر گیا ہے تو بس مر گیا ہے، وہ میر سرفراز بگٹی کے کہنے پر پریڈ کرتے رہے۔ یہ ہے عوام کی اوقات۔ ایسے معاشرہ چلے گا؟ نہیں چلے گا، زیادہ دیر بالکل نہیں چلے گا۔ آپ کی جتنی بھی ٹرمپ سے دوستی ہو جائے، ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کو اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اسے چین بنا لیں، یا آپ اسے کوئی روس بنا لیں، یا آپ اسے کوئی شمالی کوریا بنا لیں، تو آج تک تو پاکستان نہیں بنا۔ سعودی عرب بنا لیں، UAE بنا لیں، آج تک پاکستان نہیں بنا۔ پاکستان کی یہ ہسٹری نہیں ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں جیسے دبنگ نہیں ہیں، یہ تسلیم ہے، یہ گناہ ہے ہمارا، لیکن ہم اتنے تہی دست اور اتنے بے وقوف یا جو آپ ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنیں گے نہیں زیادہ دیر۔ آپ بالکل آتش فشاں کے دہانے پر اس سوسائٹی کو لے آئے ہیں۔ اب یہ آتش فشاں سال بعد پھٹے، 2 سال بعد پھٹے، 3 سال بعد پھٹے، یا 3 مہینے بعد، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ صبح دوپہر شام اس آتش فشاں کو اور آگ اور چنگاریاں سلگا رہے ہیں۔ کوشش آپ کی پوری ہے کہ آج اب پھٹے کہ جب پھٹے۔